السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. آمنت بالله صدق الله العظیم. معزز و مکرم صدر اجلاس علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اور معزز و مکرم مشائخ و علماء کرام، معزز قائدین، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ اہم ترین اجلاس ہندوستان کی 75ویں 75th یوم آزادی کی مناسبت سے اسی جشن کے ضمن میں رکھا گیا ہے۔ یہ ایک اہم ترین موقع خصوصیت کے ساتھ ہم مسلمانوں کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کیا گیا ہے، جشن آزادی کے لیے کے اہتمام کے لیے۔ ماہ اگست کو مکمل طور پر اس کے لیے مخصوص کر مرکزی حکومت کی جانب سے بھی یہ اعلان کہ ہر گھر پر ترنگا لہرایا جائے اور جشن آزادی کا اہتمام ہو۔ یقینی طور پر جشن آزادی کے نام کے ساتھ ہی ہندوستان کی آزادی کا جب تصور کسی کے ذہن میں آتا ہے تو یہ آزادی کا لفظ ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ آزادی ملی تو کس سے آزادی ملی؟ غلامی سے آزادی ملی، ناانصافی سے آزادی ملی، ظلم و تشدد سے آزادی ملی، حق تلفی سے آزادی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کو ایک انعام قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ جل مجدہ نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ اس کے اندر فرمایا، ان سے مخاطب فرما کر، کیونکہ وہ فرعون اور قبطیوں اور فرعونیوں کے ظلم و استبداد کا شکار تھے۔ فرعونی اور قبطی لوگ، بنی اسرائیلی جو نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں، ان پر برسوں سے ظلم و تشدد ڈھا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون سے اور فرعونیوں سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں سے تمہیں نجات دی۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھے تھے۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے نرینہ بچوں کو، مرد بچوں کو ذبح کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ حضرات گرامی، تفصیلاً واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں فرعونیوں کے ظلم و تشدد کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہندوستانیوں کو بھی اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ گھنٹوں سے ماشاءاللہ حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیانات کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، جو بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں، اور مزید کچھ مقررین باقی ہے، اور صدر اجلاس کا انتہائی پرمغز اور اہم ترین خطاب ہمیں اور آپ کو سننا ہے، اور ہم اور آپ اس بیان کو سننے کے لیے بے چین اور منتظر بھی ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں صرف مجاہد آزادی، اس بطل حریت اور اس کاروان حریت اور کاروان آزادی کے ایک اہم ترین اور نمایاں شخصیت جو 1857 کی
تاریخ سے جن کا ربط اور تعلق ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یوں تو مجاہدین آزادی کے اتنے ڈھیر سارے نام لیے گئے ہیں، ان ناموں کو یاد رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ ویسے علماء کرام اس زمانے میں بھی لاکھوں کی تعداد میں رہیں، جن کی بڑی بڑی خدمات رہی ہیں، لیکن آزادی کی تحریک سے جنہوں نے اپنے آپ کو خصوصیت کے ساتھ وابستہ کیا اور آزادی کی جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا، وہ امر ہو گئے، ان کا نام باقی ہو گیا۔ اور یہ آزادی کی جنگ محض ایک زمینی فتح حاصل کرنے کی جنگ نہیں تھی۔ اس آزادی کی جنگ میں حصہ لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اس ملک کے ہندوستان کو آزاد انگریزوں کے ظلم و تشدد سے آزاد کروانے کے لیے اس جنگ میں حصہ لینا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بننے والا۔ علماء کا فتویٰ دیٹ مینس قرآن کا حکم، حدیث کا حکم، اور اسی تقدس اور احترام کے ساتھ، اسی دینی جذبے کی بیداری کے ساتھ مسلمانوں نے اس فتوے کو اتنی سنجیدگی کے ساتھ قبول کیا، مانا، تسلیم کیا۔ ان کے اندر دینی حمیت باقی تھی اس وقت کے مسلمانوں کے اندر، تبھی تو یہ آزادی کی جنگ کی روح سارے ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی، وہ علماء کرام کے فتاوے کی شکل میں۔ قرآن و حدیث کا حکم انہوں نے جو فتوے کی شکل میں دیا، صادر کیا، اس کو اشاعت کیا اور پھیلایا مسلمانوں کے درمیان۔ حضرات گرامی، اس جنگ آزادی میں حصہ لینا، جیسے میں نے بتایا، اللہ کی خوشنودی اور رسول پاک کی خوشنودی کا باعث تھا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت انگریزوں سے مراد آباد کو، اس کے نواحی علاقوں کو، کیونکہ بڑے کمانڈر کا مقام حاصل کر ایک بڑے نواب جو اس وقت کے بڑے کمانڈر تھے، ان کی فوج میں شامل ہو کر سپہ سالاری کا مقام حاصل کر جہد مسلسل اور اپنی مجاہدانہ صلاحیتوں کے ساتھ وقت کے بڑے علامہ اور بڑے مفتی اعظم ہیں، عاشق رسول ہے، انہوں نے حصہ لیا اور جہد مسلسل سے مراد آباد کو پھر سے واپس انگریزوں سے حاصل کر لیا۔ اسلامی حکومت قائم ہوئی، آپ کو صدر الشریعہ کا لقب دیا گیا، وہ منصب پر فائز ہوئے، اس اہم ترین منصب پر، اور ایک عرصے دراز تک یہ حکومت اسلامی اور مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، عدل و انصاف کا بول بالا رہا۔ لیکن ایک قدیم تاریخ کے جو حصہ رہا ہے اندرونی بغاوتیں، جس کی بنا پر مخبروں کی مخبریاں، جس کی بنا پر واپس پھر سے انگریز حاوی ہوئے اور پھر مراد آباد اور اس کے اطراف و اطناف کے علاقے واپس پھر سے مسلمانوں سے چھین لیے گئے۔ حضرات گرامی، حضرت مفتی علامہ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قید کر لیے گئے، کیونکہ انہی کی نمایاں کوششوں سے انگریزوں کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی تھی کہ آپ نے جب انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تو قلعے پر چڑھ کر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انگریز بھاگ رہے ہیں، اس علاقے کو خالی کر چھوڑ کر، تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور شکرانے کا سجدہ بجا لایا۔ بہرکیف پھر واپس انگریز جب حاوی ہوئے، گرفتار کر لیے گئے۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی سخت ترین اذیتیں دی گئی اور آپ پر کوڑوں کی اور چھڑیوں کی برسات کی گئی۔ آپ کا سارا جسم زخموں سے لہو لہان ہو گیا،
لیکن زبان پر حرف شکوہ نہ آیا۔ انگریز تلملا گئے کہ کسی قسم کا حرف شکوہ زبان پر نہیں، چہرے پر اطمینان اور سکون کی کیفیت ہے۔ تو اس نے استری منگا کر گرم ترین استریوں سے آپ کے جسم کو جھلسا دیا، چرکے دے کر سارے جسم کو جلایا، اور پھر اس کے باوجود بھی آپ کے جسم، آپ کے چہرے پر اطمینان، سکون اور طمانینت رہی، اور بے چین اور بے قرار ہو کر تلملا کر مرچی اور مرچ پاؤڈر اور نمک منگا کر آپ کے زخموں میں مرچ اور نمک کو بھر دیا گیا۔ اللہ اکبر! اتنی کربناک اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، عمر بھی بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو چکی ہے۔ انگریز اسی طرح سے آپ کے ساتھ اذیتوں کا معاملہ کرتے رہے۔ آپ کو سولی پہ چڑھانا طے کر دیا گیا، اعلان بھی ہو گیا، فیصلہ بھی سنا دیا گیا، لیکن انگریز اس گمان میں رہے کہ اتنی سخت ترین اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، سارے جسم کے زخموں میں مرچ اور نمک بھر دیا گیا، یہ صبح تک ان کو سولی پر چڑھائے جانے سے پہلے انہیں موت واقع ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر انگریز وہاں سے چلے گئے۔ غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت کافی رحمت اللہ تعالی علیہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور کا دیدار ہوا خواب میں، اور پوچھا، اے کافی، کفایت علی کافی، کیا کرب میں اور بے چینی اور بے قراری اور درد محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دیدار کے بعد، آپ کا جلوہ دیکھنے کے بعد اب کوئی کرب کی، تکلیف کی، کوئی مصیبت کی کوئی کیفیت میرے اندر اب باقی نہیں رہی، اور مزید اطمینان حاصل ہو گیا۔ اور پھر جب صبح ہوئی، انگریز اس خیال سے کہ بالکل لاچار پڑے ہوں گے، بھیجا اپنے کارندوں کو کہ تختہ دار پر سولی پر چڑھانا ہے۔ مراد آباد کی جیل کے سامنے یہ سارے انتظامات کیے گئے سولی پہ چڑھانے کے لیے۔ کہا کہ اسٹریچر پر ڈال کر ان کو لایا جائے۔ وہ گمان میں تھا کہ یہ کہیں ویسے پڑے ہیں بے ہوش، زخموں سے چور، کرب اور آہ رات بھر کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے ہوں گے۔ جب وہ آئے انگریزوں کے کارندے، دیکھا تو خود حضرت کفایت علی کافی اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پر امامہ باندھ رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں جام شہادت نوش کرنے کے لیے، شہادت کا دلہا بننے کے لیے۔ اور پھر جب یہ لوگ لے کر چلے، حضرت مولانا کافی کو قتل گاہ لے جایا جا رہا تھا، اس وقت آپ اپنی ایک نعت شریف پڑھتے ہوئے خرامہ خرامہ تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر! کیا کیفیت تھی! پھر آقا کا دیدار رات میں ہونے کے بعد تو پھر اللہ اکبر، وہ عشق مصطفیٰ کی جو سوز و گداز والی کیفیت تھی اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ نعت شریف کے جو اللہ اکبر آخری نعت تھی، اپنی مقتل کی طرف اور اپنے تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے حضرت کافی یہ نعت کے اشعار گنگنا رہے تھے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ حضرات گرامی، حضرت کافی یہ نعت کے کلمات کیسے وقت تختہ دار کی طرف بڑھ رہے ہیں، قتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، سکون اور اطمینان میں ڈوبے ہوئے ہیں،
ایمان اور عشق رسول کی دولت سے سرشار ہیں، اور اس موت کو جو وطن کی آزادی کے لیے لڑے ہیں، اللہ اکبر، کتنی کامیابی کی کلید تھی یہ۔ اور اس سرزمین سے جو تعلق خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہے، اور جہاں پر انگریز مسلسل رسول پاک کے نائبین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے، عام مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا، علماء کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبی کے وارث جو ہیں ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، سولیوں پر لٹکایا جا رہا تھا، کالا پانی کی سزائیں دی جا رہی تھی، جلا وطنی کی سزائیں دی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، کالی کوٹھیوں میں ڈال کر انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ علماء کو صعوبتیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ساری امت عزیز ہے، عزیز علیہ ما عنتم کی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ اے ایمان والو، تمہارا تکلیفوں میں پڑنا، مشقتوں میں گھرنا میرے نبی رحمت کے لیے بھی ان کے لیے گراں بار ہے، ان کے لیے بھی ناپسند ہے۔ حضور پر کتنا گراں گزر رہا تھا کہ مسلمانوں پر اور خصوصیت سے علماء پر یہ تشدد ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جنگ کتنی عظیم جنگ ہو گئی کہ اس جنگ میں حصہ لینے والوں کو نبی کریم کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے۔ اور پھر ہندوستان کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے جہاں پر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام اشہد ان محمد الرسول اللہ کا بلند ہوا ہے۔ احادیث، روایات ہیں، بڑی معتبر روایات، اسناد، اس بڑی صحیح الاسناد کے ساتھ علماء نے بیان کی۔ راوی اور روایتوں کو بیان کیے بغیر میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے روئے زمین پر اتارے گئے، ہندوستان کی سرزمین تھی، طبیعت میں وحشت پیدا ہوئی، بے چینی اور بے قراری کی کیفیت، تو حضرت جبریل امین نازل ہوئے۔ روایات صحیحہ میں آتا ہے انہوں نے آ کر اذان کہی ہے، سب سے پہلی اذان اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو وہ مکے کی سرزمین نہیں بلکہ ہند کی سرزمین تھی۔ پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جبریل امین نے کہا، حضرت آدم نے سنا۔ پھر اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ جبریل امین نے 2 مرتبہ اعلان کیا اور کہا بآواز بلند۔ حضرت آدم نے سنا، ہندوستان کی سرزمین تھی وہ۔ حضرت آدم کو اطمینان حاصل ہوا۔ نبی پاک کے اس مبارک کو سننے کے بعد تو سوال کیا کہ مولا یہ محمد کون ذات؟ تب اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ آپ کی اولاد میں سے آنے والے نبیوں میں سب سے آخر نبی ہیں۔ حضرات گرامی، وہ نسبت ہندوستان کی سرزمین کو حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی اس ملک کو انگریزوں کے ظلم و تشدد سے آزاد کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لینے والوں کو جہاں پر اللہ کی خوشنودی اور نبی پاک کی خوشنودی کے مجدے سنائے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، آج بھی ہندوستان، ہمارا اپنا ہندوستان، آزاد ہندوستان، جمہوری ملک، آج بھی کچھ ایسی کیفیات اور حالات سے دوچار ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے بھی بہت حکمت کے ساتھ اور علیحدہ حکمتوں کے ساتھ میں کچھ آزادی حاصل کرنے کے لیے علیحدہ نوعیت کی جنگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جنگی تلوار کی جنگ کی نوبت نہیں ہے، بندوق اور گولہ بارود کی ضرورت نہیں ہے، وہ حکمتیں، سیاسی بصیرت اور حکمتوں سے مالا مال شخصیات آگے بڑھنا ہے، مسلم قیادت کی باغ ڈور سنبھالنا ہے، اور مسلمانوں کو متحد اور یکجا ہو کر، متفق و متحد ہو کر اس دور اندیش سیاسی قیادت کو اپنا قائد تسلیم کرے بغیر، جس طرح سے اس وقت قیادت کو جب تک اتحاد نہیں ہوا، مسلمان متحد ہو کر جنگ نہیں لڑے،
اور ساتھ دیگر برادران وطن شامل نہیں ہوئے، اس اتحاد کے نتیجے میں ہی انگریزوں سے آزادی حاصل ہوئی، ظالموں اور جابروں سے آزادی حاصل ہوئی۔ تو آج بھی جو آزادی جو چھینی جا رہی ہے جمہوریت کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، سیکولر اس ملک کو گویا داغدار کیا جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمت عملی تیار ہو۔ اس کے لیے ہم پھر سے واپس جس حکمت عملی کو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب مسلمانوں کے اندر شعور جنگ آزادی میں مسلمانوں نے جو رول ادا کیا، اس کے شعور کی بیداری کے لیے جو سیمینار بھی مقرر کیا تھا، جلسے تو ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، ہوا میں باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن سیمینار میں جو مضامین پر بڑے بڑے مفکرین اور اسکالرز اور علماء اور مفتیان کرام نے مضامین لکھے ہیں، وہ تحریری شکل میں وہ ہمارے ہاتھوں میں انشاءاللہ آئے گا۔ یعنی جس طرح سے 100 بکا اور ایک لکھا کی بات مشہور ہے، انشاءاللہ وہ بات بھی آئے گی۔ ان حکمت عملیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نقیب ملت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کا ملت شکریہ بھی ادا کرتی ہے۔ وما علینا الا السلام، مع السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار، اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔